الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد کامیابی کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ جتنا انسان مخلص ہوتا ہے، جتنا دل میں اخلاص ہوتا ہے، اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ارادے پر ہے۔ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو چیک کرنا، کیوں کر رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں۔ نماز ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں، کیا چاہیے مجھے۔ تلاوت ہے، کیوں کر رہا ہوں۔ درس ہے، کیوں۔ تدریس ہے، کیوں۔ تعلیم ہے، کیوں، کس وجہ سے، کیا چاہت کیا ہے۔ بس جو جواب آئے وہی کچھ ملے گا، جو جواب آئے دل سے نا، اللہ کے ہاں وہی کچھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کے لیے، انما یقیناً، لکل امرئ، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے، ما نویٰ، وہی کچھ ہے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ مخلص ہو جائیں گے۔ ہر عمل سے پہلے اپنے اخلاص کو چیک کریں، اپنے دل کے ارادے کو چیک کریں۔ اگر دل کا ارادہ یہی ہے کہ للہ، صرف اللہ تیری خاطر کر رہا ہوں بس، پھر ایک کھجور دیا ہوا نا، اس کی قیمت بھی اللہ کے ہاں پہاڑوں کے برابر ہے۔ اگر ارادہ یہی بن جائے، اللہ اکبر، اللہ کے ہاں قیمت ہے مخلص کی۔ کھوٹا بندہ 2 نمبر، ویسے جیلی 5000 بچے نو دئیے، اگر بچے کو جیلی 5000 دے دے تو لے گا، نہیں لے گا۔ 2 نمبر بندہ آپ اپنی دکان تے کھڑاواں گے، کیونکہ میں کرنا پنجابی تقریر۔ اللہ اکبر، 2 نمبر بندہ اپنی دکان تے کھڑاواں گے، جب پتا ہوئے کہ بندہ 2 نمبر ہے تو انہوں گارڈ کھڑاواں گے، پھر نہیں کھڑاواں گے تو اللہ ایسے لے لیتا ہے 2 نمبر سے کام۔ 2 نمبروں سے اللہ کام نہیں لیتا، 2 نمبروں کے کام بھی 2 نمبر، 2 نمبروں کے کام 2 نمبر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہر عمل سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ ضروری ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر جواب یہی آ جائے کہ للہ، اللہ تیری خاطر کر رہا ہوں بس، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں، کیوں یہ سجدے، کیوں یہ رات کو سجدے تلاوتیں، اگر یہی جواب دل کا آتا ہے للہ، بس اللہ تیری خاطر کر رہا ہوں،
پھر کامیابی ہے، پھر کامیابی ہے۔ اگر محنت کے باوجود بھی دل کا ارادہ ٹھیک نہیں، ارادے کچھ اور ہے، بس جی فلاں کچھ ہو جائے، ناموری ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، اللہ اکبر، جتنی بھی محنت ہوگی اللہ کے ہاں اس محنت کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک بندہ 99% اس کی نیت یہی ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، 1% اگر ارادہ اور ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 100% آؤ، 100%، 100% اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ اکبر۔ اگر بندہ اللہ کا ہو جائے، دیکھیں اگر بندہ بندے کے ساتھ مخلص ہو جائے تو پھر بندہ بھی اللہ اکبر محسن ہو آگے۔ کبھی بھی یاد رکھیں اس آدمی کو ضائع نہیں کرتا بندہ بندے کو بھی۔ جب بندہ اپنے خالق سے مخلص ہو جائے تو اللہ بھی ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے، کبھی ضائع نہیں کرتے۔ مت سوچئے کیا بنے گا، سوچتے رہتے ہیں جی ہم نے تو بس دین پڑھ لیا، سوچ آتی ہے۔ ایک طالب علم مجھے کہنے لگا کہ استاد جی یہ دنیا دار لوگ فلاں لوگ عزت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہا عزت کون سی؟ اللہ تو فرماتا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک عزت چاہتے ہو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں مقام اخلاص، للہیت، کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اپنے بندوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک خطیب اعظم امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پہ اخلاص کے ساتھ دعوت دی، اللہ اکبر۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کی نشانی ہے، کوئی آپ کے کام کو اچھا کہے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی آپ کے کام کو برا کہے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ تو ان کے لیے کر ہی نہیں رہے۔ کن کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر کس چیز کی ٹینشن، پھر کس چیز کی پریشانی جب کر اللہ کے لیے رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، آگے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے پھر دعا کی۔ یہ مخلص آدمی کی نشانی ہے، وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ مخلص استاد کی نشانی ہے، ان بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے جو فرما برداری کرتے ہیں، جو فرما برداری نہیں کرتے ان کے لیے زیادہ دعائیں کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جو بچہ ویسے مجھے تنگ کرے نا، میں اس کو بہت دعائیں دیتا ہوں، بڑی دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اخلاص کا نتیجہ دیکھیے۔ یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ، یہ انہی کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے آپ کو پتھر مارا تھا، اللہ اکبر۔ مخلص ہو جائیے، ہر عمل سے پہلے سارا دن پڑھا رہے ہیں، سارا دن اخلاص سے پڑھائیں، قیمت بن جائے گی اللہ کی ہاں، قیمت ہو جائے گی۔ سارا دن محنت ہو رہی ہے، اخلاص سے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے۔ اللہ اپنوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ
شراکت کو پسند بالکل نہ کرے، بالکل نہ کرے. نہیں ہے کسی کی مدح کی ضرورت، نہیں ہے کسی کی چاہت کی ضرورت. بس اللہ اس محنت سے یہی چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جا، کامیاب ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اکبر، جو مقام اللہ کریم نے بیان فرمایا عظیم مقام ہے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل بنایا ہے. خلیل، خلیل کہتے اسے ہے جس کے دل میں ذرا برابر ہی کسی اور کے لیے محبت نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میرا خلیل ہے، بس اس کے دل میں میری ہی محبت ہے. فرشتے بھی آ گئے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حسبی اللہ. اور اللہ نے پھر ضائع نہیں کیا. اسی لیے بنیادی بات اخلاص پیدا کریں. طالب علم کے لیے اخلاص ضروری ہے. جتنا اخلاص ہوگا اتنی تعلیم میں برکت ہوگی. اخلاص پیدا کریں. اللہ اکبر. علم سے محبت کریے، عظیم ہے. مختصر بات، علم سے محبت. اللہ کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی یا کسی بھی چیز کے اضافے کے لیے نہیں کہا سوائے علم کے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محبوب نے محبوب کو کہا ہے مجھ سے مانگنا ہے تو پھر محبوب چیز مانگ مجھ سے. قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما. اللہ، یہ کون مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا. یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. علم سے جڑ جائیے. اخلاص، علم. علم اتنی برکت والی چیز ہے، اتنی رحمت والی چیز ہے، اس پہ بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. مت گھبرائیے. شیطان تو خیال دیتا ہے مولوی صاحب بن کے تو پھر کیا کرے گا. بات طالب علم کہتے ہیں مولوی صاحب استاد جی مولوی صاحب بن جائے گا تو تنخواہ تھوڑی ہے مولوی کی. اللہ اکبر. ایک سارا دن مزدوری کرتے ہیں عام بندے کی 1000 روپے کی خاطر. اگر دل میں اخلاص ہو اللہ کے لیے میں نے کام کرنا ہے، کیا اللہ ضائع کر دے گا؟ اللہ، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم مدد کرو اللہ کی. اللہ کی مدد کیا کرنی ہے؟ کہ سورج نکلوانا اللہ سے، اللہ کے ساتھ مل کے رات کا پروگرام بنوانا؟ نہیں. اللہ کے دین کی مدد، پڑھنا پڑھانا یہ دین کی مدد ہے. دعوت و تبلیغ یہ دین کی مدد ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ اکبر. علم سے جڑ جائیے. اخلاص اور علم سے جڑ جائیے. علم کی اتنی برکت ہے، یہی حدیث بھی طالب علم کے لیے عظیم بشارت ہے. من سلک طریقا، عام معروف روایت ہے، جو آدمی ایسے راستے پہ چلتا ہے یلتمس، تلاش کرنے کے لیے، علم کی تلاش کے لیے، بشارت کیا دی؟ سہل اللہ، اللہ آسان فرما دیتے ہیں جنت کے راستے. کتنے عظیم لوگ ہو علم کی تلاش نکلنے والے، علم کی خاطر گھر سے نکلنے والے لوگ کتنے عظیم ہیں کہ جنت کا راستہ آسان ہو گیا. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ کریم اس کے لیے جنت کے کام، جنت والے اعمال آسان فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے مت گھبرائیے، اخلاص پیدا کیجئے. جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے. اللہ کی قسم اگر دل میں یہی خیال آ گیا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے. کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو. آپ کی جیب خالی ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں. آپ کی جیب پر ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں. لوگ آپ کی تعریف کریں گے،
کوئی ٹینشن نہیں، لوگ آپ کی مذمت کریں گے، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر، اخلاص، اخلاص اللہ کے لیے، اور دوسرا علم کے ساتھ جڑنا ہے۔ علم کی، اللہ اکبر، بنیادی چیزیں ضرور حاصل کریں۔ علم کی بنیادی چیز، علم کا فہم، بنیادی فہم جو ہے وہ صرف نام ہے۔ بنیادی طور پر اس کو سمجھیں، بہت آسان ہے صرف نام، مشکل علم نہیں ہے، اتنا آسان ہے کہ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ اتنا آسان ہے کہ دنیا میں کوئی اس جیسا آسان علم ہے ہی نہیں، اتنا آسان ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، اتنا آسان ہے۔ تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ صرف نام کے لیے کتنا عرصہ چاہیے؟ میں نے کہا اگر فجر کی نماز پڑھ کے عصر تک ٹائم دے دے تو عصر کے بعد انشاءاللہ حدیث کی عبارت پڑھنے کے قابل ہو جائے گا طالب علم، بس اتنا ٹائم بھی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے بنیادی طور پہ صرف نام کی طرف بھی توجہ دیں، صحیح علم کو حاصل کریں، کم از کم حدیث کی عبارت تو پڑھنے آئے، عبارت تو پڑھنے آئے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، موبائل پہ ایک مناظرہ چل رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ایک صاحب روایت پڑھ رہے تھے ابو بکر و عمر و عثمان، تو آگے اس نے مخالف مناظر نے کہا کہ مولانا پہلے عبارت تو سیٹ کریں، اسی لیے عبارت صحیح ہونی چاہیے۔ بچوں کو شوق ہوتا ہے خطیب بننے کا، خطیب بن جائے گا، خطیب بننا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح جوڑے اور علم پہ محنت کریں۔ کوئی بھی کام ہے، بنیاد یہی ہے آپ کی صرف نام۔ ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے شاہ رفیق اصلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر طالب علمی دور میں صرف نام سمجھ لے، یعنی اس کو عبارت پڑھنی آ جائے، تو جب تدریسی میدان میں آئے گا تو ساری چیزیں اس کو ضبط ہو جائیں گی۔ اسی لیے بنیاد ٹھیک کریں، صرف نام کی طرف توجہ دیں، اخلاص پیدا کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی مسلمان بنائے۔ اللہ ہم سب سے دین کا کام لے۔ اللہ کام لیتا ہے، بندہ کرنا چاہے نا اللہ لیتا ہے، جب بندے نہ کریں تو پھر اللہ ابابیلوں سے کام لیتا ہے۔ اس لیے کہا کرے اللہ تو ابابیلوں سے کام لیتا ہے تو ہم جیسے کمزوروں سے بھی لے گا، تو اللہ ضرور لے گا۔ اللہ جتنے بھی طالب علم پڑھنے والے ہیں اللہ سب سے دین کا کام لے لے، یا اللہ سب کو عالم ربانی بنا دے، یا اللہ جتنے پڑھانے والے شیوخ ہیں یا اللہ سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، جتنے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے یا اللہ سب کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اس مرکز کو تادیر آباد و شاد فرما، اس مرکز کو آباد کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں پر یا اللہ رحمت کی بارش برسا۔ یا اللہ جو کچھ سنا، جو کچھ سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔